اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يحوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو توحید اور حقیقی مالکیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ ترجمہ: اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندگی بھی ہے اور اس سے کل کائنات قائم ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی، علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی ہے۔ ساری چیزوں کا خالق و مالک حقیقی وہی ہے جس پر دونوں عالم کا دار و مدار ہے، اور انسان کی مالکیت حقیقیت میں عارضی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کون و مکان کا حقیقی خالق و مالک وہی ہے جو سب پر غالب ہے، اور زمین ہو یا آسمان سب پر اس کی سلطنت و بادشاہت قائم ہے۔ انسان کی مالکیت تو چند دن کے لیے ہے اور محدود شرائط کے ساتھ ہے، جو حقیقی مالک کی طرح سے ہے۔ اس کے باوجود سب اس کے مملوک ہیں، تو پھر کیوں ایک مملوک دوسرے مملوک کی عبادت کرے؟ جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، جس شعر کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، یعنی زمین سے اپنے لیے رزق کا حصول جائز ہے، یہ انسان کا مال ہے اور اس کا مالک صرف خدا ہے۔ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح بندے ہیں، عباد امثالکم۔ دنیا خدا کی ملکیت ہے اور اس پر حاکم قوانین خدا کے محکوم ہیں۔ کاش انسان اس کی ملکیت اور اس کے ملک کی صحیح معرفت حاصل کرتا اور اس سے صحیح استفادہ کرتا۔ اگر تمام چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کے لیے ہیں تو پھر یہ بخل و حرص کیوں؟ کیا خدا نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بشر نامی فرد کے دروازے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ متوجہ ہوئے کہ گھر کے اندر سے عبث اور لہو لعب یعنی ناچ گانے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایک کنیز گھر سے باہر آئی تو اس نے امام سے معلوم کیا کہ اس گھر کا مالک کون ہے، کیا وہ غلام ہے؟ جواب دیا، نہیں، غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے۔ امام نے فرمایا، یقیناً یہ آزاد ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو اس طرح خداوند عالم کی نافرمانی نہ کرتا۔ کنیز نے امام کی بات صاحب خانہ تک پہنچائی تو اس کے دل میں امام کی نصیحتوں کا اثر ہوا اور وہ اپنے قبیح فعل پر شرمندہ ہوا اور فوراً توبہ کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، تقوی اور بندگی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے۔ اسلام میں تقوی بنیادی اخلاقی قدر ہے اور اسے اسلامی احکام وضع کرنے کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ بعض عبادات بلکہ بنیادی طور پر بذات خود عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسان عبادی اعمال کی انجام دہی کے ذریعے متقی بنے۔ نیز تقوی کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بے شک تقوی تمہارے قلوب کی بیماری کی شفا بخش دوا
فکر و شعور کی تاریکیوں کے لیے اجالا، جسموں کی بیماری کے لیے شفا، سینے کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح، نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی، آنکھوں کی تیرگی کے لیے نور، دل کی دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کے اندھیروں کے لیے روشنی ہے۔ حوالہ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 100۔ آخر میں ماہ رمضان کے 20ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 20ویں دن خدا 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تم کو ہر شیطان رجیم سے محفوظ رکھیں، اور ہر روزے کے بدلے میں خدا 100 سال کے روزے لکھتا ہے، تمہارے اور آگ کے درمیان ایک خندق بناتا ہے، تمہیں ان افراد کا ثواب عنایت فرماتا ہے جنہوں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید کی تلاوت کی ہو۔ جبرائیل کے ہر پر کے مقابلے میں تم کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتا ہے، عرش اور کرسی کی تسبیح کا ثواب تمہارے لیے لکھتا ہے، اور قرآن کی ہر آیت کے مقابلے میں 1000 حوریں تمہاری تزویج میں دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔